بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نمبر 63 حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی مدینہ اور حاکمانہ تبلیغ سے متعلق ہے۔ یثرب یعنی مدینہ المنورہ سے آنے والے وہ افراد جنہوں نے پہلی بیعت کی تھی، جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اسلام کی بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخصیت کو بھیجا جائے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے، قرآن سکھائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ انہیں دین سکھائے، قرآن کی تعلیم دے۔ اس لیے مدینے میں ان کا نام المقری پڑھانے والا مشہور ہوا اور وہ ان کی امامت بھی کراتے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف دینی غیرت اور قوت ایمانی میں ممتاز تھے، بلکہ ایک منفرد شخصیت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر تاحال نازل شدہ قرآن کریم کو فوراً حفظ کرنے والے بھی تھے۔ اسی بنا پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنی سفارت کے لیے منتخب فرمایا اور پھر چند ہی مہینوں کے اندر مدینہ کے اکثر گھروں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یثرب یعنی مدینہ میں اسعد بن زرارہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور ان کی رہنمائی میں تمام مسلمان دعوت اللہ کے میدان میں سرگرم ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جماعت کی قیادت کرتے ہوئے دعوتی میدان میں اپنے معلم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا قرآنی اسلوب اختیار کیا۔ وہ قرآن کریم کی آیات کی اس طرح تشریح فرماتے تھے کہ وہ خود اس آیت کی عملی تصویر بن گئے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے احسن طریقے سے بحث کیجیے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچ کر ہر روز کسی نہ کسی انصاری کے گھر میں جاتے اور تبلیغ کرتے، اور شاید ہی کوئی ایسا دن ہوتا کہ ان میں سے ایک نہ ایک مسلمان نہ ہو۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دن اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے محلوں کی طرف گئے۔ بنی عبد الاشہل کے سردار اس وقت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر تھے۔ سعد بن معاذ اور اسعد بن زرارہ باہم خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ جب حضرت اسعد اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں شخصیات بنی ظفر کے محلے میں ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئے اور چند نو مسلم بھی وہاں جمع ہو گئے، یہ اطلاع پا کر سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا، تم ذرا ان دونوں اسد اور مصعب کو جا کر دیکھو، یہ ہمارے محلے میں کمزور طبع لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور بہکانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہیں جا کر ڈانٹ دو کہ ہمارے محلے میں نہ آیا کریں۔ اور کہنے لگے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے، وگرنہ یہ کام میں خود کرتا۔ اسید بن حضیر اپنا نیزہ اٹھائے ان کی طرف چل دیے۔ جب اسعد بن زرارہ نے انہیں آتے دیکھا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ اپنے قوم کا سردار ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کے سامنے دعوت پیش کرے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بیٹھ جائے تو میں کلام کروں گا، لیکن اسید آ کر کھڑا کھڑا انہیں برا بلا کہنے لگا کہ تم ہمارے سادہ لوح افراد کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پختہ کار ہدایت یافتہ مومن کی طرح نرم زبان سے کہا، آپ تشریف رکھے، اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو قبول کر لیں، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اسید کہنے لگے کہ آپ نے بات تو انصاف کی کہی ہے، پھر اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، مدینہ آ کر اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے تھے اور اس دوران میں خاصی تبلیغی تجربات حاصل کر کے پیغمبرانہ انداز بھی پیدا کر چکے تھے۔ انہوں نے اسید کے سامنے ایسے حاکمانہ اور مخلصانہ انداز سے اسلام پیش کر کے قرآن سنایا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور حضرت اسعد نے اسے بھانپ لیا۔ اسید نے کہا، ما احسن ھذا الکلام واجمل،
کیا ہی عمدہ اور کیا ہی بہترین کلام ہے، اور فوراً پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اول اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور غسل کرو، اور پھر کلمہ شہادت پڑھو اور نماز ادا کرو۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، کپڑے پاک کیے اور غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہا کہ ایک شخص اور ہے، یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو پھر اوس کی قوم سے کوئی شخص بغیر مسلمان ہوئے نہیں رہے گا، میں ابھی جا کر ان کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ اسید نہیں معلوم ہوتے جو یہاں سے گئے تھے۔ جب قریب پہنچے تو سعد نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تو نے کیا کیا؟ اسید نے کہا کہ میں نے ان کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور تلوار لے کر خود پہنچے، اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور تم میرے خالہ زاد بھائی نہ ہوتے تو ابھی تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ قوم کو بہکانے کے لیے تم ہی ان کو یہاں لے کر آئے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سعد، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کچھ دیر بیٹھ کر میری بات سنو؟ اگر پسند آئے تو قبول کر لو، ورنہ پھر جو چاہے کرنا۔ سعد یہ کہہ کر کہ تم نے انصاف کی بات کہی ہے، بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ اسی انداز سے اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سنتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا اور پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کپڑے پاک کرو، غسل کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہاں سے اٹھ کر سیدھے اپنے قوم کی مجلس میں پہنچے۔ قوم کے لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھ کر دور ہی سے پہچان لیا کہ رنگ دوسرا ہے۔ مجلس میں پہنچتے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے متفق ہو کر یہ کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ باعتبار رائے اور مشورے کے سب سے افضل اور بہتر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک کلام نہ کروں گا جب تک تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ کہتے ہیں ابھی شام نہیں گزری تھی کہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا کہ جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں صرف ایک شخص عمر بن ثابت، جس کا لقب اسیرم تھا، اسلام لانے سے رہ گیا تھا۔ جنگ احد کے دن اسلام لائے اور اسلام لاتے ہی جہاد کے لیے مارکہ قتال میں پہنچ گئے اور شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی فرمایا کرتے تھے، بتلاؤ وہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا؟ جب لوگ جواب نہ دیتے تو آپ خود فرماتے تھے کہ وہ قبیلہ بنی عبد الاشہل میں اسیرم ہے۔ گویا یہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کے بدولت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نذر انتخاب۔ مدینہ میں مبلغ معلم کی حیثیت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ انتخاب کتنا لاجواب تھا، اس کا اندازہ اس سے ہو گیا جو ماقبل واقعے میں کہ کس حکیمانہ انداز سے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ کی، اسلام کی دعوت کو پھیلایا کہ بہت تھوڑے سے عرصے میں انصار کے تقریباً سارے گھروں میں اسلام پھیل گیا۔ گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جسے سفیر منتخب کر کے مدینۃ المنورہ بھیجا، اس نے اپنی سفارت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی سال میں عظیم کارنامہ سر انجام دیا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مبلغ کی سچائی اور اخلاص کا نتیجہ تھا۔ آج ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ آج عالم اسلام پر اگر نظر ڈالی جائے تو امت مسلمہ کا کوئی ایسا سفیر نظر نہیں آتا۔ اسلامی حکمرانوں کو چاہیے کہ ایماندار، باشرع اور عبادت گزار سفیر مقرر کرے جو اپنے ملک اور دین کی درست نمائندگی کر سکے، جن کا قول و عمل، سیرت اور کردار درست ہو، تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کی بات غور سے سنیں۔
حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عمدہ معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ اسلامی حکومت کے لیے موضوع مرکز میسر کیا جائے، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بیعت عقبہ کی عملی تصویر بن کر دکھایا۔ وہ اسی صورت ممکن تھا کہ قوانین شریعت سے مکمل ہم آہنگی ہو۔ دوسرا سبق جو آج کے درس سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اسلامی اقتدار کے فروغ کے لیے انتک محنت کی اور حتی الامکان اس سلسلے میں کوتاہی سے اجتناب کیا تاکہ ایک انتہائی مضبوط بنیاد فراہم ہو جس پر ایک جدید حکومت کی تشکیل ہونی تھی۔ اس دعوت کی کوشش میں مکمل 2 سال صرف ہوئے، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں وحدت انسانی کا جو پیغام ہے اس کا ایک مختصر مگر اعلیٰ نمونہ وہ اتحاد ہے جو صرف اسلامی پیغام ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے اوس اور خزرج کے درمیان قائم فرمایا تھا کہ ان دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کے درمیان معمولی بات پر جب جھگڑا شروع ہو جاتا تو پشتوں تک وہ جنگ چلتی رہتی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے بعد اور پاکیزہ ماحول آنے کے بعد اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے بعد ان کے کتنے پاکیزہ دل ہو گئے کہ یہ انصار مدینہ، یہ اوس اور خزرج والے قبول اسلام کے بعد پھر کبھی ان دونوں میں کوئی جنگ نہ ہوئی۔ چنانچہ یہ ایمانی جذبہ انصار مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ایک نئی مملکت کے قیام کا وقت قریب آ چکا ہے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طاقتور مملکت کی قیام کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا تھا، کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حالت میں رہنے دیں گے کہ آپ مکۃ المکرمہ کے پہاڑوں میں جلا وطن رہے اور ڈر اور خوف سے زندگی گزارے۔ بعثت نبوت کے 13ویں سال حج کے موسم سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ واپس پہنچے اور مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کے احوال اور آئندہ امکانات کا مکمل جائزہ پیش کیا اور بتایا کہ کس طرح اسلام اوس اور خزرج کے تمام قبائل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب وہ ساری قوم آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کی حمیت اور نصرت کے لیے پرعزم ہے۔ چنانچہ نبوت کے 13ویں سال پیش آنے والے ملاقات نے تاریخ کا رخ موڑ دیا جب 70 سے زیادہ مدینے سے آنے والے افراد نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت عقبہ ثانیہ دوسری بیعت کی، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔